ملک کی سیاست میں اس وقت بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت سی ہیپننگ ہو رہی ہے، کئی مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، پھر ان مذاکرات کی ناکامی کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ سے استدعا کی جاتی ہے کہ جناب ایک مرتبہ پھر آپ ہی آگے آئیے اور 14 تاریخ کو الیکشن کروائیے۔ دوسری طرف یہ جو حکومت ہے اس کے بارے میں ایک گمان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ حکومت چھوٹی جماعتوں کے سہارے کھڑی ہے، اور اگر آج چھوٹی جماعتیں فیصلہ کر لیں کہ وہ حکومت کا ساتھ چھوڑتی ہیں تو حکومت کو الیکشن میں اترنا پڑ جائے گا۔ انہی جماعتوں میں سے ایک ایم کیو ایم بھی ہے۔ ایم کیو ایم کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم اگر آج حکومت سے علیحدہ ہو جائے تو یہ حکومت اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گی اور پھر الیکشن میں جانا ہی پڑے گا، مگر ایم کیو ایم ایسا کرنے پہ ریلکٹنٹ دکھائی دیتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ترین رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج جو اے این پی کی آل پارٹیز کانفرنس تھی، کیا نکلا اس میں سے؟ دیکھیں، ایک اقدام ہے نا کہ جو جب اپوزیشن اور حکومت کی جماعتوں کے درمیان ایک شدید قسم کی محاذ آرائی ہو، اور پھر اس محاذ آرائی کے نتیجے میں جو معیشت پہلے سے ہی تباہ حال تھی وہ اور تباہی بربادی سے دوچار ہو، اور پھر اس کے بعد صرف بات یہیں تک نہ رکے بلکہ پھر جو یہ سیاسی جماعتوں کی لڑائی یا محاذ آرائی نہیں، بلکہ اگر آپ غور کریں تو یہ تو اداروں کی لڑائی اور محاذ آرائی ہو گئی نا۔ یہ ریاستی ادارے، آئینی ادارے آپس میں آمنے سامنے آ گئے۔ تو اب یہاں سے صورتحال کو اگر واپس لے جانا ہے، اور جو سیاسی جمہوری عمل کو اور پاکستان کے جو عوام ہیں جو ایک شدید ذہنی کرب اور اذیت میں ہے، مہنگائی کو لے کے، معاشی بحران کو لے کے، گیس، بجلی، پانی، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو وہ آٹے کا بحران، مطلب اشیاء خوردنی کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس وقت کوئی ایک جماعت تو اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ اس مسئلے کا حل نکالے۔ مکالمے کے بغیر، سیاسی کوئی اقدام کیے بغیر سیاسی جماعتیں کیسے کلیم کریں گے وہ سیاسی؟ اگر سیاسی ہیں تو سیاسی بننا پڑے گا نا، اس کے لیے لیکن اس کا جو اعلامیہ ڈاکٹر صاحب اگر سامنے آیا ہے آل پارٹیز کانفرنس کا، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ انتخابات کے لیے فوکسڈ نہیں تھا۔ یہ تو ایسا لگتا ہے وہ پارلیمنٹ اور جو سپریم کورٹ کے درمیان محاذ آرائی چل رہی ہے اس میں پارلیمنٹ کو میں ہونے والی جو چیزیں ہیں اس کو انڈوز کرنے کے لیے چیزیں ہوئی ہیں، کیونکہ اعلامیہ کو دیکھ کر کم از کم یہ لگتا ہے، اور بعض چیزیں جو ہیں وہ تو کافی سخت بھی ہیں اس کے اندر۔ تو انتخابات تو بڑا موضوع دکھائی نہیں دیتا اس کا۔ نہیں، دیکھیں جو گفتگو وہاں پر ہوئی نا، وہ سبھی نے کہا کہ ایک دن ہو، ایک ساتھ ہوں، الگ الگ نہ ہوں۔ تو اس سے کم از کم جو پاکستان میں اس وقت سیاسی جمہوری جو بحران اور صورتحال ہے نا، وہ اگر علیحدہ علیحدہ یہ دنوں میں ہو رہی، جس کی وجہ دیکھیں نا، جس کو لے کے تو یہ مسائل کھڑے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں یہ مناسب ہے کہ اور فوکسڈ انتخابات تھے، بالکل سب نے اپنی رائے دی کہ ایک دن میں ایک ساتھ ہو، اور سب نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کامیاب ہو، فیلئر از نو آپشن، دس نیگوسیشن ہیز ٹو سکسیڈ۔ ڈیڈ لاک وہی سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں نا جو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف تو اس کا حصہ بنی نہیں ہے۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف تو نہیں آئی، اچھا جے یو آئی بھی نہیں آئی تھی، وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے بہت ہی زیادہ پولز اپارٹ ہیں جی، لیکن جو جماعتیں آئی تھیں کم از کم انہوں نے اس مذاکراتی عمل کے پیچھے اپنا وزن تو ڈال دیا نا، اور پابند کر دیا مذاکرات کرنے والی جماعتوں کو، جو حکومت کی جماعتیں یا اپوزیشن کی، کہ دیکھیں آپ لوگوں 25 کروڑ پاکستان کے عوام کو دیکھیں، انہیں اس ذہنی کرب اور اذیت سے نکالیں، انہیں ریلیف چاہیے، ورنہ وہ تنگ ہے، بیزار ہیں، اور وہ سیاسی جمہوری عمل وہ پھر نہیں دیکھیں گے کون زیادہ صحیح تھا، کون کتنا غلط تھا۔ یہاں سب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں صحیح ہوں 100%، آپ غلط ہیں 100%، اور یا یہ کہ یہ ہو نہیں سکتا، سبھی جزوی طور پر صحیح ہیں اور جزوی طور پر غلط ہیں۔ تو میرے خیال میں مکالمے کے بغیر کچھ لو اور دو، دیکھیں گیو اینڈ ٹیک کی اصطلاح کیوں ہے، کوئی پرو کیوں ہے، یہ سیاسی اصطلاحیں ہیں نا، ان کا استعمال کب ہوگا؟ اسی بحران سے تو ملک کو نکالنا ہے، اور اگر سیاسی جماعتیں ملک کو بحران سے نہیں نکال سکتی ڈائیلاگ کر کے، مکالمہ کر کے، تو وہ کیا میسج دے رہی ہیں کہ پھر کوئی اور ان کے ڈومین میں آ کے جو ہے وہ اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کی کوشش کرے؟ یعنی پھر اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہم کیا ثابت کریں؟ تو میرے خیال میں یہ سب کی آزمائش ہے، یہ کسی ایک جماعت کی نہیں، یہ پوری سیاسی برادری اور ان کا اعتبار لوگوں کے دلوں میں یہ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اگر یہاں سے ہم ملک کو نہیں نکال سکتے تو اس کا مطلب پھر ہم کہے کہ سیاسی ہوئے اور پھر ہم نے اتنے سالوں میں ہم نے جھک ماری ہے، یا ہم نے
سیاست کی، تو میرے خیال میں یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، ہماری عزم. ڈاکٹر صاحب ایک مذاکرات اور بھی ہوئے نا، پی ٹی آئی اور حکومت کے پی ایم ایل این کے یا پیپلز پارٹی کا ایک وفد، حکومتی وفد ہے کہ انفیکٹ اس میں مذاکرات کل تک ہوتے رہے، لیکن اس میں اس بات پر تو وہاں پر بھی اتفاق ہے کہ ایک وقت میں الیکشنز ہونے چاہیے، لیکن الیکشن کب ہونے چاہیے بنیادی نقطہ تو ڈیبیٹ کا یہی ہے. اب اگر آپ اکتوبر سے پہلے مذاکرات کے نتیجے میں بھی راضی نہیں ہیں کہ انتخابات ہو جائیں اکتوبر سے پہلے بھی، تو پھر مذاکرات ہو ہی کیوں رہے ہیں؟ پھر اکتوبر میں تو ویسے ہی الیکشنز ہونے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں حکومتی جماعتوں اور حکومت بڑی جماعت پی ایم ایل این کو یہاں کنسیشن شاید مجھے لگتا ہے دینا ہوگا. ابھی تو یہ دوسرا تیسرا راؤنڈ ہوا ہے، پھر اس میں ایک تعطل آئے گا، پھر دوبارہ سے جو ہے یہ مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں، اس میں ہوتا ہے. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے وہ نوابزادہ نصر اللہ خان کی ہو رہی ہے. وہ کان سے پکڑ لیتے تھے حکومتی جماعتوں کو بھی اور اپوزیشن، اور ان کو کہیں نہ کہیں ساتھ بٹھاتے تھے، پابند کرتے تھے کہ یہاں سے ہمیں طے کر کے اٹھنا ہے، ورنہ پھر ہمارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہم. اس وقت کوئی نوابزادہ نصر اللہ خان آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ دیکھیں تھوڑی بہت یہ اوصاف یا یہ خوبیاں تھیں مولانا فضل الرحمان میں، لیکن چونکہ انہوں نے بھی اپنے سارے انڈے ایک باسکٹ میں ڈال دیے ہیں، اور وہ بھی سراج الحق صاحب یہ نہیں کر سکتے. سراج الحق صاحب کا وہ نہیں بنا ہے جو نوابزادہ نصر اللہ کا تھا، یا مولانا فضل الرحمان کا جو پارلیمان میں کردار رہا ہے سالہ سال سے، تو وہ یہ کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے بھی جو ایک پی ٹی آئی کے خلاف ایک سخت گیر موقف اختیار کیا، لائن لی ہوئی. ایم کیو ایم کیا چاہتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ کب الیکشن؟ ایم کیو ایم دیکھیں، ایم کیو ایم تو چاہتی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو، الیکشن جلد ہوں یا وقت پر ہوں. مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ ایم کیو ایم یا میری جماعت یا ہم کتنی سیٹیں نکالیں گے. لوگوں کو کیا ریلیف مل رہا ہے، ایک موقع مل رہا ہے. ملک یہاں رک گیا ہے، کاروبار رک گئے ہیں، انویسٹمنٹ رک گئی ہے، اور آپ کی امپورٹ رکی ہوئی ہے، آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ زبردست اس کا شکار ہے. تو آپ پھر ماسیو ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہے، کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ برباد ہے. تو ویسے اس کا ذمہ دار کون ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ایک سال میں بہت بڑا ہے یہ. دیکھیں ایک سال میں بڑا ہے، لیکن اس کو ہم صرف اس ایک سال بڑا اس لیے میں نے بڑھا کہا ہے. نہیں وہ 4 سال کا ملبہ بھی انہوں نے اٹھا لیا نا. انہوں نے تو وہ صحیح فیصلہ تھا اٹھانے کا. میرے خیال میں تو وہ صحیح فیصلہ اگر ہوتا تو آج یہاں پر ہم نہ ہوتے. اور اگر پی ٹی آئی کی حکومت رہتی قائم، انہیں بیچ میں یہ بریک نہ لگایا جاتا، تو میرے خیال میں اس سے کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہوتے. یہاں تک تو ملک نے جانا ہی تھا، کیونکہ وہ چیزیں طے ہو گئی تھی، لکھ دی گئی تھی کہ آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا. جو شرائط آ رہی تھی، جو آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ خسارہ ہو چکا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو جو معاہدہ 4 سال کا تھا جو جون میں ختم ہو رہا ہے، اس کو تھوڑا سا ری انفورس کرنے کے لیے آپ کو اس وقت آپ تو الگ تھے، سائٹ پر تھے. واپس جب آئے تو آپ نے آ کے خالد مقبول صاحب سے پوچھا کہ یہ آپ نے فیصلہ کیوں کیا خالد بھائی، یہ کیا ہوا، کیوں فیصلہ کرنا پڑا؟ میں نے تو اس وقت جب میں علیحدہ تھا تو میں نے تو کہہ دیا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میری تو وہ پریس کانفرنس بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ صحیح نہیں ہوا. اگر پی ٹی آئی کو بھی چھوڑنا تو ہم شاید جو ہے وہ 1 سال اور پہلے چھوڑتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے کراچی کے لیے 14 سیٹیں ملنے کے باوجود ایم کیو ایم بھی پوری طرح سے ان کے ساتھ تھی. جو ہم سے معاہدے ہوئے، جو دیکھیں نا کچھ بھی نہیں کیا نا. پھر جس طرح کراچی سیلاب میں ڈوبا، 1100 ارب روپے کا اعلان کیا، کتنے اس میں سے پیسے ملے؟ کوئی 30-32 ارب روپے کے 3 نالے انہوں نے صاف کر دیے، باقی 38 نالے ویسے رہنے دیے. تو 3 نالوں کی بھی اگر صفائی تھی بیکار تھی. پھر 750 ارب روپے آخری مالی سال میں رکھے، وہ بھی نہیں ملے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایم کیو ایم کا تجربہ کوئی بہت آئیڈیل نہیں تھا، بہت اچھا نہیں تھا.